المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہ گھر رونق والا نہیں ہے جس گھر میں بچے نہ ہوں۔ تو بتا، تجھے تیری کوٹھیاں، تیری دکانیں، تیرے کارخانے، تیرے محلات، تیرے باغات زیادہ پیارے ہیں یا بیٹی پیاری ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. حقوق الاولاد، اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ حقوق اولاد کو بیان کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ یہ آپ کو بتایا جائے کہ جب آدمی بلوغت کو پہنچ جائے، وہ مرد ہو یا عورت، نیک بیوی کی یا نیک خاوند کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ فطرت میں شامل ہے۔ اسی طرح جب شادی ہو جائے، نیک اولاد کی دعا کرنا یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ وہ بیوی عطا فرما یا وہ خاوند عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے، جو عورت اپنے خاوند کو دیکھے اس کو سکون مل جائے، خاوند بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اگر شریعت کے مطابق چلتے ہیں تو یہ جنتی جوڑا ہے، ایک دوسرے کو اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے خوش کرتے ہیں۔ اسی طرح نیک اولاد کی تمنا، اللہ سے درخواست کرنا یہ فطرت میں شامل ہے۔ لیکن قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ دعا فطرت میں ہے۔ لیکن یہ دعا مانگنا، اے اللہ بیٹے دے، بیٹیاں نہ دے، ہمیں بیٹے چاہیے بیٹیاں نہیں چاہیے، یہ دعا فطرت کے خلاف ہے۔ بلکہ اس دعا کے اندر
جہلیت کی بدبو آتی ہے، جہلیت کی بدبو آتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے ان لوگوں کی جن کو اطلاع ملتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کون سے چھپتا ہے کہ مزید مجھے کوئی خوشخبری نہ دے، مبارکباد نہ دے۔ ایسے قبائل تھے، ایسے قبائل تھے کہ جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو رات کو تاریکی میں جا کر اسے زندہ دفن کر دیا کرتے۔ اہل علم سے آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہیں، لہذا نیک اولاد کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد دے کون سی جو نیک ہو۔ اللہ کو پابند مت کرو کہ بیٹے دے، نہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ مالک ہے۔ اولاد وہی دیتا ہے، اسی سے مانگو۔ ایک دن میں کشف المحجوب جو میرے مکتبے میں موجود ہے پڑھ رہا تھا، یہ علی کی ہے، علی حجویری کی ہے، جس کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ آج کی تاریخ تک لاہور اس کی قبر ہے، لوگ جاتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، اس کو داتا سمجھتے ہیں، یہ دینے والا ہے، اولاد دیتا ہے۔ میں نے اس کی سوانح پڑھی، جب وہ حجویر سے یہاں لاہور آئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، اولاد نہیں تھی۔ یہاں جب اس کا مریدین کا حلقہ بن گیا تو لوگوں نے ان کی دوسری شادی کرا دی تاکہ اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہوئی، تیسری کرا دی، اولاد نہیں ہوئی، چوتھی کرا دی، اولاد نہیں ہوئی۔ 4 شادیاں تھیں علی حجویری کی، 4 شادیاں تھیں، اولاد نہیں تھی۔ کیوں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اولاد اللہ دیتا ہے، اللہ سے اولاد مانگو۔ اولاد کیسی مانگو؟ نیک اولاد۔ کیونکہ نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک اولاد گھر کی زینت۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ وہ گھر رونق والا نہیں ہے جس گھر میں بچے نہ ہوں۔ نیک اولاد مانگو، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگو، مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا۔ اولاد کون سے؟ جو نیک ہو، اللہ کے علم ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، پھر بیٹی دی، پھر بیٹی دی، پھر بیٹی دی، پھر 3 بیٹے دیے۔
آج بھی ایسے قبائل موجود ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو افسوس کرتے ہیں، دوسری بیٹی زیادہ افسوس، تیسری بیٹی جس طرح کسی کے گھر میں فوت ہو جائے کوئی تعزیت ہوتی ہے تو تعزیت کرتے ہیں۔ ایسے جاہلانہ دماغ کے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں اب اگر بیٹی ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں اولاد اس کے اختیار میں ہے؟ یا بولے میں یشاء اناثا، عقیدہ بناؤ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو لیکن نیک اولاد مانگو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ اولاد دے تو خوش ہو جانا چاہیے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ بیٹا پیدا ہو تب بھی 7ویں دن عقیقہ کرو، بیٹی پیدا ہو تب بھی 7ویں دن عقیقہ کرو، خوشی کا اظہار کرو اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اولاد دے اچھے نام رکھو، بولنے لگ جائیں، عقیدہ توحید کا درس دو، دین سکھلاؤ، عقیدہ سکھلاؤ، ان کے ساتھ انصاف کرو شروع سے لے کر سب کے ساتھ جو آپ کے بس میں ہے برابر کا سلوک کرو، محبت میں، پیار میں، ہمدردی میں، ایثار میں، قربانی میں برابر کا سلوک کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، وہ الگ چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتا ہوں، وقت دینے میں، خرچہ دینے میں، لیکن کسی سے محبت کم ہے، کسی سے محبت زیادہ ہے، یہ معاملہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اے اللہ اس دل کے معاملے میں محمد کی گرفت نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، اولاد کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی بچہ زیادہ پیارا ہو، کوئی کم ہو، لیکن ظاہراً آپ سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مسند بزار میں حدیث آتی ہے جس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا، اس کے ساتھ اس کے 2 معصوم بچے بھی تھے، ایک بچہ تھا ایک بچی تھی، دونوں معصوم بچے تھے، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ تھے۔ وہ شخص آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کا معصوم بچہ ایک طرف اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کی معصوم بچی وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہو گئی، جس طرح بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فَقَبَّلَهُ، اس شخص نے اپنے معصوم بیٹے کو پکڑا اور بوسہ دیا، پکڑا اور بوسہ دیا، وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، اور پھر اپنی ران کے اوپر بٹھا دیا، بوسہ دیا،
وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، اور اپنی ران کے اوپر بٹھا دیا۔ دوسری طرف اس کی معصوم بچی کھڑی تھی، اس کو پکڑا، بوسہ نہیں لیا، نہ ہی ران میں بٹھایا، بلکہ فَأَجْلَسَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اپنے سامنے زمین میں بٹھا دیا اپنے سامنے زمین پر۔ نبی علیہ السلام سیدنا انس کہتے ہیں اتنا غصے میں آ گئے، اتنا غصہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آج اللہ سویت بینہما، او ظالم، نا انصاف، تجھ میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ بیٹے کا تو نے بوسہ لیا، ران میں بٹھایا، بیٹی کا بھی بوسہ لے سکتا تھا، بیٹی کو بھی دوسری ران میں بٹھا سکتا تھا، اس کو سامنے نیچے بٹھا دیا۔ اللہ سویت بینہما، تو نے بچوں کے درمیان کوئی انصاف نہیں کیا، اور تو اپنے آخرت کیسے خراب کر رہا ہے؟ تو جنت کی کیا امید رکھے؟ اس سے آپ اندازہ لگیں کہ برابری کی صورت ہے۔ حالانکہ اس نے بچی کو مارا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بچے کی جیب کو پیسوں سے بھر دیا ہو اور بچی کو کچھ نہ دیا ہو، بچی کو بھی اٹھایا سامنے، لیکن اتنی باریک بات بھی کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صرف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگے کہ عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں۔ ایک شخص اپنے ایک بیٹے سے ہر درجہ محبت کرتا تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا بہت زیادہ خدمت کرتا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی خدمت کا صلہ ہم دنیا میں دے دیں، یہ غلط ہے۔ اور ہمدردی اس بچے کی طرف بڑھ جاتی ہے، اس نے خدمت کی، انہوں نے بھی نوازشوں کے دروازے کھول دیے۔ اگر وہ شخص کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی ماں باپ کی خدمت زیادہ کرے تو وہ اپنی آخرت بہتر بنا لے، وہ خوش نصیب ہے، آخرت بہتر بنا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ چاہے چونکہ ماں باپ کو کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، میرے گھر میں رہتے، لہذا ان کو بھی چاہیے میرے ساتھ یہ کرے وہ کرے، یہ بد نصیب ہے، اپنی آخرت خراب کر رہے۔ اور اگر ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری خدمت کرتا ہے لہذا ہم بھی اس کے ساتھ کوئی خاص تعاون کریں، یہ غلط ہے۔ اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ میں کر رہا تھا ایک شخص جو صاحب اولاد تھا، بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں، ایک بیٹے کے ساتھ خاص محبت تھی۔ محبت کیوں ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، زر خرید غلام، اس کو میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بیٹا بڑی خدمت کرتا ہے، اس کو ہماری بڑی فکر رہتی ہے، بڑا احساس رہتا ہے، تو اس کو دے غلام، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، کل کو اعتراض ہو سکتا ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے خاندان میں آوازیں ہو سکتی ہیں، تو ایسا کر اس بات پر گواہ بنا لے۔ کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی علیہ السلام گواہ بن جائیں گے
کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ بالکل صحیح کہا۔ وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تیری اور بھی اولاد ہے یا ایک ہی بیٹا ہے؟ اس لیے لازم ہے عالم پر، مفتی پر خالی ایک جملہ سن کر فتویٰ نہ دے، پوری گہرائی میں جائے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تیری اور بھی اولاد ہے؟ جی ہاں، اولاد تو اور بھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹی ہے، ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ان کو نہیں، ایک کو دے رہا۔ فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ظلم ہے اور ظلم پر محمد گواہ نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد کے درمیان انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو۔ آج عقیدہ توحید کے دعوے ہیں لیکن عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جو زیادہ خوشامد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، آگے پیچھے رہتا ہے، ماں باپ کی ہمدردیاں وہی چلی جاتی۔ نہیں، انصاف کرو، انصاف۔ اولاد کے درمیان انصاف کرو گے، اس کا مرکزی فائدہ اللہ راضی ہو جائے گا، آخرت بن جائے گی۔ دنیا میں فائدہ ہے، اولاد میں بغاوت نہیں ہوگی۔ اولاد میں جو بغاوت پیدا ہوتی ہے، اولاد باغی کیوں بنتی ہے؟ کبھی آپ غور تو کریں بغاوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب آپ کا جھکاؤ کسی ایک بچے یا بچی کی طرف چلی جائے اور جھکاؤ کی وجہ سے بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، عدل و انصاف سے کام لو۔ اولاد مانگو آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ بہتر جانتا ہے تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، بیٹے یا بیٹیاں۔ ویسے اگر کوئی ناراض نہ ہو تو تجربہ اور ماضی کے احوال سے یہی پتا چلتا ہے ماں باپ کی خدمت جس طرح بیٹی کرتی ہے بیٹا نہیں کرتا۔ یہ دھوکہ لگا ہے آپ لوگوں کو، جو ماں باپ کی خدمت کا حق ادا بیٹی کرتی ہو بیٹا نہیں کرتا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے بیٹی میں خوشامد کے جراثیم نہیں ہوتے، بیٹے میں خوشامد کے جراثیم پائے جاتے۔ تاریخ بتاتی ہے بیٹے کی نگاہ ماں باپ کی جیب کی طرف ہوتی ہے اور بیٹی کی نگاہ ماں باپ کے چہرے کی طرف ہوتی ہے کہ خوش ہے کہ نہیں۔ اے انسان تیرا جھکاؤ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ جاہلیت کی بدبو آتی ہے کہ جی اگر بیٹی کو بھی ہم نے دے دیا، بیٹی کو بھی دے دیا تو یہ جائیداد تو غیروں میں چلی جائے گی۔ بیٹے کو جو کچھ دے گے وہ گھر میں رہے گی، بیٹی تو مہمان ہے، چند دن کے بعد چلی جائے گی۔ اب جائیداد غیروں میں چلی جائے، ظالم
ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچ، بیٹی کیا ہے؟ لگتے جگر ہے، گوشے جگر ہے، جس کو تم نے لگتے جگر کاٹ کے دے دیا، آج بھی وہ غیر ہے؟ آج بھی تو ان کو غیر سمجھتا ہے؟ جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تو ان کو دے دیا، تیرے غیر سے تو بتا، تجھے تیری کوٹھیاں، تیری دکانیں، تیرے کارخانے، تیرے محلات، تیرے باغات زیادہ پیارے ہیں یا بیٹی پیاری ہے؟ جو محبوب چیز تھی وہ تو تمہیں دے دی، آج وہ غیر ہے؟ وہ غیر نہیں ہے، تجھے دھوکہ لگا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تو اس کو غیر سمجھتا ہے، غیر ہوتے تو اس کے لفظ جگر نہ دیتا، وہ تیری اولاد ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے، تیری خدمت کرنے والی، دعائیں کرنے والی۔ اگرچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بیٹیوں کو ماں باپ اور اپنے بھائی اتنا پیارے ہوتے ہیں کہ دولت اتنی پیاری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب باپ اپنے بیٹوں کو جان بوجھ کر کہتا ہے جب اپنی بہنوں کے پاس جاؤ تاکہ وہ اپنا حصہ معاف کر دیں، جاؤ ان سے کہو وہ نہ لے، معاف کر دیں، وہ معاف کر دیتی ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کی ناراضگی برداشت نہیں، بھائیوں کی ناراضگی برداشت نہیں، حالانکہ اندر سے انہیں بھی چاہیے، وہ بھی صاحب اولاد ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں ماں باپ ناراض نہ ہو، بھائی ناراض نہ ہو۔ تاریخ میں یہ تو ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹوں کو بہنوں کے پاس بھیجتے ہیں، جو بہنوں کو وہ معاف کر دیں، لیکن تاریخ میں ایک واقعہ نہیں ملتا کہ کبھی کسی باپ نے بیٹی سے کہا ہو اپنے بھائی کے پاس جا تاکہ وہ اپنا حصہ معاف کر دے۔ انسان سوچ کے فیصلہ کر، اولاد کے حقوق میں بنیادی چیزیں یہ ہیں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ظلم ہے، جور ہے، جا اس پر محمد گواہ نہیں بنتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چلا گیا، اس نے بیٹے کو نہیں دیا، اس کو بات سمجھ آ گئی کہ دین کس چیز کا درس دے رہا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ اللہ سے اولاد مانگو نیک، اور جب مل جائے ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو، ان کی تربیت اچھی کرو، عقیدہ دو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے دے، 3 بیٹیوں کے الفاظ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے دے اور وہ ان کو دینی تعلیم دے، اخلاق سکھلائے، تربیت کرے، اور لگا ہوا تھا اسی دوران اگر وہ فوت ہو جائے تو اس بندے کے جنت میں جانے کے لیے یہی عمل کرو۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 2 بیٹیاں دے اور وہ ان کی تربیت میں لگا ہو اور وہ فوت ہو جائے تو میں اس کے لیے بھی جنت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ایک انصاری نے اس سے پوچھا اگر نبی علیہ السلام سے ایک بیٹی کے بارے پوچھا جاتا تو کیا جواب دیتے؟ سیدنا جابر نے کہا میرا ذہن یہ ہے اگر نبی علیہ السلام سے ایک بیٹی کے بارے پوچھا جاتا تب بھی آپ یہی جواب دیتے۔ اس بات کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے۔ ابھی بنیادی باتیں اولاد کے حوالے سے ہم نے کی ہیں، اس بات کو آگے چلائیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنا دے.